السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں، اس درس میں آپ تمام کا ایک بار پھر سے استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے ماہ رمضان المبارک اور روزوں کے تعلق سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت سارے فضائل سماعت کیے تھے۔ انشاءاللہ اسی باب سے آج مزید کچھ باتیں ہم ماہ رمضان، اس کے شب و روز کے تعلق سے، روزوں کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حیات انسانی کے 3 ادوار اور رمضان المبارک کے 3 عشرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگرچہ انسان کی حیات بے شمار مراحل سے گزر کر ارتقاء مراحل طے کرتی ہوئی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، لیکن حیات کے 3 دور قابل ذکر ہیں۔ پہلا دور دنیا کی زندگی ہے، جس کا تعلق روح اور جسم سے وابستہ ہے، اور زندگی کا یہ دور پیدائش سے لے کر موت تک ہے۔ اس دور میں ہر انسان اپنی روح اور جسم دونوں کو پرسکون طریقے سے مادی آسائش پہنچانا چاہتا ہے اور مصائب و آلام سے نجات چاہتا ہے۔ حیات کا دوسرا مرحلہ موت سے لے کر قیامت تک کا ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ زندگی کے اس مرحلے کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، سوائے اس کے کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، صرف اسی حد تک انسان اس مرحلے کے بارے میں جانتا ہے۔ تیسرا مرحلہ قیامت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ زندگی حساب و کتاب کے بعد جزا کے طور پر جنت کی صورت میں یا سزا کے طور پر دوزخ کی صورت میں ہوگی۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی کے ان تمام مراحل میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جو زندگی کے خصوصاً پہلے مرحلے میں اشد ضروری ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے اور اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کارآمد ہے۔ تو گویا جس نے رمضان کے پورے ماہ کے روزے رکھے، اسے زندگی کے تمام مراحل میں راحت و سکون میسر آئے گا۔ رب قدیر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں کی تکلیف دور۔ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر حمد و ثنا بجا لائے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، اسے مہینہ بھر آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ نمبر 575۔ فرشتوں میں فخر۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم ماہ رمضان کے آغاز پر چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ الحمدللہ الذی خلقک وقدر لک منازل وجعلک آیۃ للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اظہار فخر فرمائے گا اور کہے گا کہ میرے فرشتوں، گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ 575۔ نور کا شہر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر رکعت پر نور کا ایک شہر انعام کے طور پر دے گا۔ بخشش کا ذمہ۔ نبی کونین صاحب قاب و قوسین
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اپنے والدین کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کی بخشش کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اور جو عورت ماہ رمضان المبارک میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حضرت مریم و حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت یعنی ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ نمبر 577۔ سال کا دل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک سال کا دل ہے، جب یہ درست رہا تو پورا سال درست رہے گا۔ آفات سے محفوظ، کتاب البرکت میں حضرت مسعودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، جو ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ سال بھر ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ عذاب سے چھٹکارے کا ذریعہ، شیر خدا مشکل کشا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ کو عذاب سے دوچار کرنا ہوتا تو اسے ماہ رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عطا نہ فرماتا۔ بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین والوں کے لیے، اور ماہ رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے امان ہے۔ ماہ رمضان کے احترام کا انعام، بخارا کے شہر میں ایک مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، اس کا لڑکا مسلمانوں کے بازار میں رمضان کے مہینے میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے باپ نے اپنے لڑکے کے منہ پر تماچا مارا اور سخت ناراض ہوا۔ لڑکے نے کہا، ابا جان، تم بھی تو رمضان میں ہر روز دن کے وقت کھانا کھاتے ہو۔ باپ نے کہا، واقعی میں روزہ نہیں رکھتا اور کھانا بھی کھاتا ہوں، مگر خفیہ طور پر گھر بیٹھ کر کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا۔ اس ماہ مبارک کا احترام کرتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ بخارا کے کسی نیک آدمی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے مجوسی سے پوچھا، تو جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو مجوسی تھا۔ اس نے کہا، واقعی میں مجوسی تھا، مگر موت کا وقت جب قریب آیا تو ماہ رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام لانے کی توفیق دی اور میں مسلمان ہو کر مرا، اور یہ جنت رمضان المبارک کے احترام میں اسلام ملنے پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بحوالہ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 580۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، غور کرو کہ ایک آتش پرست نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے عوض اسے ایمان کی دولت سے نواز کر جنت عطا کر دی۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہم ایام رمضان کی قدر کریں گے، اس کی حرمت کو پامال نہیں کریں گے تو ضرور رب قدیر کے فضل و کرم کے مستحق قرار پائیں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی بے حرمتی کی سزا، قیامت کے دن ایک شخص کو ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ فرشتے اس کو خوب مار پیٹ رہے ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سہارا تلاش کرے گا۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں گے، اس کا کیا گناہ ہے کہ اتنا مار رہے ہو؟ وہ کہیں گے، اس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹا رہا۔ حضور سفارش کرنا چاہیں گے تو حکم ہوگا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دعویٰ تو ماہ رمضان نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جس کا دعوے دار ماہ رمضان ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 580۔ اے خالق ارض و سما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر اس فعل سے بچا جو ماہ رمضان کی بے حرمتی کا سبب بنے، آمین یا رب العالمین۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے؟ سب سے پہلا معمول آپ کا یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کی آمد سے کئی ایام پہلے سے ہی اس کو پانے کی دعا کرتے رہتے۔ چنانچہ امام طبرانی کی اوسط میں ہے اور مسند بزار میں ہے، جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب و شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ مخصوص دعا کا ورد: جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مخصوص دعا کرتے اور یوں عرض کرتے: اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامتی یعنی صحت اور تندرستی عطا فرما، اور میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما، اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ رنگ مبارک فق ہو جاتا۔ جب رمضان المبارک آتا تو اس خوف کے پیش نظر کہ کہیں کسی مشکل کی وجہ سے اس میں حق عبودیت میں کمی نہ ہو جائے، آپ کا رنگ مبارک فق ہو جاتا۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ کا رنگ فق ہو جاتا۔ صحابہ کو مبارکباد دیتے۔ جب یہ مقدس و مبارک ماہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فغن ہوتا تو غمخوار امت شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آمد کی مبارکباد دیتے۔ چنانچہ امام احمد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا مبارک معمول ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ جلوہ فغن ہوا ہے، جو نہایت بابرکت ہے۔ اس کے روزے تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، مسئلہ مبارکباد کے لیے یہ حدیث مبارکہ بنیاد ہے۔ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنے پر یہ حدیث اصل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ماہ مومنوں کے لیے کیوں مبارکباد کا سبب نہ ہوگا جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، شیاطین پر پابندیاں لگا دی جائیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ لہٰذا ہمیں بھی ادائے سنت کی نیت سے تمام اسلامی بھائیوں، دوست احباب کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ اس کا احترام کرنے، اس کا حق ادا کرنے اور خوب عبادت کر کے اپنی بخشش اور نجات کرانے کی توفیق عطا کرے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ فضائل ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔